اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ سود کو نابود یعنی ختم کر دیتا ہے، یا تو اسے اس کے مالک کے ہاتھ سے لے کر بالکل ختم کر دیتا ہے، یا اسے اس کے مال کی برکت سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی عذاب دے گا۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو بلی ہی لگے۔ اور فرمایا سورہ انفال میں، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر وہ سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا سورہ روم میں، اور تم سود پر جو قرض دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو، تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ سود کو نابود اور بے برکت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود اگرچہ زیادہ ہی ہو تاہم اس کا انجام بہرحال قلت ہی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، یعنی انہیں پروان چڑھاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ انہیں پالتا پوستا ہے، جیسے کہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دوست نہیں رکھتا جو دل کے اعتبار سے ناشکرا اور قول و فعل کے اعتبار سے گناہگار ہو۔ اس آیت کریمہ کا اختتام ان صفات کفار و اسیم کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ ان صفات کی آیات کے مضمون کے ساتھ بہت مناسبت ہے، اور وہ یہ کہ سود خور اس پر خوش نہیں ہوتا جو رزق حلال اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما رکھا ہے، اور نہ اس جائز کمائی پر اکتفا کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما رکھی ہے، بلکہ وہ باطل طریقے اور لوگوں کے مال کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے کمائی کے مختلف ناپاک طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار ہے جو اس نے اسے عطا فرما رکھی ہے۔ پھر وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے ظالم اور گناہگار بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کے مخلوق پر احسان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے حد و حساب اجر و ثواب تیار فرما رکھا ہے، اور قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی محفوظ ہوں گے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔